ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کے نتیجے میں بہت زیادہ بیماریاں آج کل پیدا ہو رہی ہیں۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف جہاں یہ ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ انسان خوراک کو استعمال کرے، یا جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو بھی استعمال کرے، یہ اسراف ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا جو اس نے استعمال کی ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اسراف میں یہ بھی ہے کہ انسان دوسری جگہ پر قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف سے کام نہ لو، کہ انسان ضرورت سے زائد کھانا کھا لے۔ آج کل یہ ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ پیٹ خوب بھر کر کھانا کھانا، حالانکہ حکماء نے لکھا ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ خوراک کے لیے اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ مشروبات کے لیے، پینے وغیرہ کے لیے، اور ایک حصہ خالی رہنا چاہیے تاکہ ہوا کی آپ کو رفت آسانی سے ہو۔ اور جب ہم کھانے سے ہی پینے اور ہوا کی جگہ جو ہے وہ بھی بھر دیتے ہیں تو پھر اسی کے نتیجے میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ تبخیر پیدا ہو جاتی ہے، بدہضمی پیدا ہو جاتی ہے، اور دونوں امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسراف میں جہاں یہ ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، ضرورت کے مطابق کھائے، جتنی اس کی بھوک اگر 3 روٹیوں کی ہے تو 2 کھا لے، 2 کی ہے تو 1 کھا لے یہ۔ اور اگر بھوک نہیں ہے، کھانا ہمیشہ اس وقت کھانا چاہیے جب انسان کو بھوک لگے، یعنی انسان بھوک در حقیقت الارم ہے۔ اب یہاں بھی بہت زیادہ افراط و تفریط کا لوگ شکار ہیں کہ بعض لوگ جیسے کہتے ہیں پانی کے اندر بس اتنے گلاس روزانہ لازمی پینے چاہیے، اور اسی طرح انسان سمجھتا ہے کہ 3 ٹائم مجھے روٹی لازمی کھانی چاہیے وگرنہ میں بیمار اور بھوکا ہو جاؤں گا اور کمزور ہو جاؤں گا، کمزور اور لازمی ہو جاؤں گا۔ میرے دوستوں، انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں اس کی توانائی اور انرجی استعمال ہوتی ہے، جتنی استعمال ہوئی اس کا بدل اسے چاہیے، جس کو بدل ما یتحلل کہتے ہیں، کہ جو حلول ہو گیا، جو استعمال ہو گیا، اس کا عوض اور بدل اب آپ کی باڈی کو چاہیے۔ جب وہ اتنی مقدار کم ہو جاتی ہے کہ اب بدل ما یتحلل ضروری ہے تو پھر خود قدرت الارم بجاتی ہے۔ وہ الارم بھوک کی صورت میں ہوتا ہے اگر کھانے کی چیزوں کی ضرورت ہے، پیاس کی صورت میں ہوتا ہے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پیاس جو لگتی ہے یہ اللہ کی طرف سے الارم ہے کہ اب پانی پی لو۔ بھوک جو لگتی ہے یہ بھوک در حقیقت اللہ کی طرف سے الارم ہوتا ہے کہ اب تمہاری باڈی کو ضرورت ہے کھانے کی اور خوراک کی، اب کھا لو۔ بھوک نہ ہو پھر انسان زبردستی کھا لے تو یہ اسراف ہے، اپنے اوپر اس نے بوجھ ڈال دیا۔ اب وہ پہلے سے غذا موجود ہے جسم میں، اس نے کوئی جسمانی ورک نہیں کیا، غذا کو استعمال نہیں کیا، جتنی انرجی بنی تھی اس کا استعمال کرنا چاہیے تھا، وہی نہیں، وہ پہلے سے موجود ہے، پھر آپ نے اوپر اور ڈال دی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بیماری پیدا ہوگی، خرابیاں آئیں گی، امراض پیدا ہوں گے۔ یا اسی طرح جو ہے وہ چیزیں جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، ایک محنت کرنے والا محنت کش انسان ہے، مزدوری کرتا ہے، مستری ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کے لیے خوراک چاہیے ذرا ہیوی قسم کی، اس کو چاہیے کہ وہ دہی استعمال کرے، دودھ استعمال کرے، اس کو چاہیے کہ وہ مکھن اور دیسی گھی استعمال کرے۔ ایک آدمی اس نے کوئی کام نہیں کرنا، وہ بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، اب وہ ثقیل غذائیں استعمال کر لے گا تو وہ تو استعمال نہیں ہوگی، اور پھر صبح ناشتے میں مکھن ملائیاں اور نہ معلوم کیا کچھ وہ کھا رہا ہے اور کام کچھ نہیں کر رہا، وہ استعمال نہیں ہو رہی، پھر بھی بیماریاں پیدا ہوتی۔ اسراف تو وہ خود کر رہا ہے جس کی ضرورت نہیں تھی وہ۔ اور پھر آج کل بیماریوں کا اور بہت بڑا سبب ہے یہ جو ڈبہ پیک غذائیں آ گئی ہیں، حالانکہ فریش چیز صحت کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ قدرت نے یہاں اسی لیے تو فرمایا کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو تم اس کو استعمال کر لو، کھانے میں استعمال کر سکتے ہو۔ پھل اذا اثمر، جب پھل درخت پر آ گیا پک گیا تو اس کو استعمال کرو۔ اب ڈبہ پیک غذائیں استعمال کرنا یہ بھی بیماریوں کا باعث بن رہا ہے۔ اور پھر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، فریز کی ہوئی غذائیں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی تازہ نہیں، وہ بھی اسراف میں آتی ہیں کہ پہلے ہی
کیا کر لیا، فریز کر لیا. کتنے لوگ ہیں جن کے فریج اب بھی جو ہے نا قربانی کے گوشت سے بھی بھرے ہوئے ہیں، قربانی کا گوشت بھی ابھی رکھا ہوا ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اب اس کو بھی استعمال کرنے کے نتیجے میں صحت نہیں پیدا ہوتی، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو میرے عزیز دوستو، حکمت کا اصول یہی ہے کہ انسان ضرورت کے تحت غذا استعمال کرے اور جس کی ضرورت ہے وہ استعمال کرے، جس کی ضرورت نہیں ہے وہ نہ استعمال کرے. اب ہر ایک انسان کی ضرورت وہ بھی الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے اپنے معالج اور حکیم سے رہنمائی بھی لینی چاہیے کہ میری اس وقت باڈی کے لیے کیا ضرورت ہے. پروٹین کی کمی ہو رہی ہے، میں پروٹین والی غذائیں زیادہ استعمال کروں، اور اگر روغنیات کی کمی ہو رہی ہے تو روغنی غذائیں زیادہ استعمال کروں. نشاستہ کی کمی ہو رہی ہے تو اپنے معالج سے رہنمائی لیں کہ کس قسم کی میرے خون میں، میرے جسم میں کمی واقع ہو رہی ہے، اس طرح کی غذا میں زیادہ سے زیادہ استعمال کروں. عام طور پر ایک ہی طرح کی غذائیں زیادہ استعمال کرنے کے نتیجے میں پھر بھی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو باہر سورۃ قرآن نے بڑا بہترین اصول ان آیات مبارکہ میں سمجھایا ہے کہ اسراف سے کام نہ لو، کیونکہ مسرفین اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ تو لہٰذا جو اللہ کو پسند نہیں ہے لازماً بیمار ہوں گے، تکلیف میں مبتلا ہوں گے، سزا